بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ میں نے پچھلے آڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے بارے میں جو غلط بیانی لوگ کرتے ہیں، ان پر الزامات اتہامات لگاتے ہیں جن سے وہ بری ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں اور انہیں بہت قریب سے میں نے دیکھا ہے۔ میں اس لائق تو نہیں کہ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے، کیونکہ شاگرد سے استاد کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، بلکہ میں یہ باتیں صرف حق کو بیان کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی ان باتوں کو بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ اب بعض لوگ جن کا تعلق علم سے ہے وہ علماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی توقع ان سے نہیں تھی۔ میں اہل سنت کے علماء کا، سلفی علماء کا احترام کرتا ہوں، اور ادب کے دائرے میں رہ کر، جیسا کہ ہمارے مشائخ اور خود ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ ادب کے دائرے میں رہ کر باتیں کی جائیں۔ اور یہ تقریباً 1.5 سال قبل کی بات ہے، جب ایک شیخ صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے وہ باتیں کی جو بالکل غلط ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے ان شیخ صاحب کو 15 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھا تھا، جس میں کچھ حقائق کی وضاحت کی تھی اور رہنمائی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس خط کو عوام الناس کے سامنے بیان کر دیا جائے، لیکن یہ بات واضح رہے کہ یہ خط میری طرف سے لکھا ہوا تھا، تو جو باتیں میں نے لکھی تھیں وہ میں بیان کروں گا، تاکہ لوگوں کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ آج جو لوگ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کی حقیقت کے نام پر مختلف یوٹیوب ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کر لیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کتاب الکبائر کی شرح میں اس آیت اور حدیث کی شرح میں کہتے ہیں، وَمِنَ الْكَبَائِرِ سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ فَالْأَصْلُ فِي الْمُسْلِمِ الْخَيْرِ وَالْعَدَالَةِ، کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی کرنا ہے، کیونکہ خیر اور عدالہ یہ اصل ہے کسی مسلم کے تعلق سے۔ فَلَا تُسِيءُ الظَّنَّ بِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ إِن لَّمْ يَكُنْ عِندَكَ دَلِيلٌ عَلَى مَا ظَنَنْتَ فِيهِ، تو اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی مت کرو اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس بات کی جس کے تعلق سے تم اس سے بدگمان ہو رہے ہو یا اس سے بدگمانی کر رہے ہو۔ فَمُجَرَّدُ الْاتِّهَامِ لِأَخِيكَ الْمُسْلِمِ دُونَ دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ يَعُدُّ كَبِيرَةً مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، یعنی محض اتہام، الزام لگانا اپنے مسلمان بھائی پر بغیر دلیل کے، یہ بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں، فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَمَرَنَا بِاجْتِنَابِهِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ آگے کہتے ہیں، فقد یکون الذی بلغک فاسقا کذابا، یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو بات خبر پہنچا رہا ہے یہ فاسق اور جھوٹا شخص ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تمہارے نفس میں بات آ رہی ہو۔ قال تعالی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ آگے شیخ کہتے ہیں، وَلَيْتَ بَعْضَ الْإِخْوَانِ الْآنَ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ يَحْذَرُونَ مِنْ سُوءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ وَالْوُقُوعِ فِي أَعْرَاضِ الْعُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ الْعِلْمِ
فترى كثيرا منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون تحقق، وحتى لو ثبت أن فلانا من الناس عنده بعض الأخطاء أو الملاحظات فعلاج ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح. أما الاعتماد على الأقوال والظنون فإن هذا مما حذر الله عز وجل منه. یعنی کاش کہ بعض اخوان آج جو طلبۃ العلم میں سے ہیں اس بات سے آگاہ ہو جائیں، مسلمانوں کے تعلق سے بدگمانی اور علماء اور طلاب علم کی عزت پر حملہ کرنے سے آگاہ ہو جائیں۔ تم دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ اتہامات لگاتے ہیں اور ایسے اوصاف سے، ایسے وصف سے کسی کو متصف کرتے ہیں جو حزبیت کے، مذہبیت کے وغیرہ وغیرہ، یعنی بغیر تحقیق کے اس طرح سے حزبیت اور مذہبیت کے اوصاف سے انہیں متصف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کچھ ثابت بھی ہو جائے، بعض غلطیاں ہیں یا کچھ ملاحظات ہیں کسی کے تعلق سے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ مناصحہ، نصیحت کے ذریعے اسے پوچھ کر کے، سوال کر کے، اس کی وضاحت حاصل کر کے کیا جائے۔ رہا کہ بعض باتیں جو گمان کے اوپر ہوتی ہیں، بعض اقوال جو آ رہے ہیں، اس کو سنی سنائی بات جسے ہم کہتے ہیں، گمان کے مطابق کچھ بات سن لینا یا بیان کر دینا، فَإِنَّ هَذَا مِمَّا حَذَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ نے آگاہ کیا ہے۔ اتنی زیادہ وضاحت کرنے کی اور بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ شیخ محترم نے جب ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش حفظہ اللہ کے تعلق سے ایسی باتیں کیں جو بالکل غلط تھی، تو یہ باتیں لوگ لے کر اڑ گئے اور ہر جگہ اس کو نشر کرنے لگے، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اہل علم اس کی تحقیق نہیں کریں گے تو ہم عوام الناس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، یعنی جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ اسأل اللہ من فضلہ، جس کا حق ایک عام مسلمان سے زیادہ ہے، یعنی علماء اور طلاب علم وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے دفاع کیا جائے۔ لوٹتے ہیں اس خط پر جو 15 صفحات پر مشتمل خط تھا، جو میں نے شیخ محترم کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی بھیجا، اور ایک بھائی جو ممبئی میں رہتے ہیں ان کو میں نے ارسال کیا کہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کر جائیں اور ان سے خود ملیں اور انہیں دیں، شاید ان کے پاس وقت نہ ہو اور شاید انہوں نے نہیں پڑھا ہو، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور نہ رجوع آیا ہے۔ میں نے کیا لکھا ہے یہ لوگوں کے سامنے میں اس خط کو پڑھ رہا ہوں، آپ سب اسے بغور سنیں۔ میں نے خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور لکھا، محترم شیخ فلاں صاحب حفظکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں ہر خیر سے نوازے اور ہر شر اور فتنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ امید ہے کہ آپ اس خط کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں گے اور مکمل طور پر پڑھنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تعلق سے چند باتیں، اپنا تعارف کرایا کہ میں کسی طرح مجہول نہ رہوں کہ میں ہوں کون۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ اس کے بعد میں نے لکھا کہ گزشتہ ہفتہ سعودی عرب کی زیارت کے بعد لوٹا، اسی دن کئی لوگوں کی طرف سے مجھے واٹس ایپ پر ایک ہی یوٹیوب کلپ کا لنک موصول ہونے لگا۔ جب میں نے اسے کھولا تو وہ آپ کا ویڈیو تھا جس میں آپ نے ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے کچھ باتیں کی ہیں۔ مجھے یہ سن کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تعجب اس بات کا کہ آپ جیسے علماء کرام جن کی کلپس جو میں نے پہلے سنی تھیں، جن میں آپ کی دینی غیرت صاف نظر آ رہی تھی، جنہیں سن کر مجھے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ جاہلوں کی رہنمائی کر رہا ہے اور انہیں علم اور علماء سے جوڑ کر علم حاصل کرنے کی ترغیب دلا رہا ہے، ساتھ ہی جو اس راستے سے ہٹ کر مختلف نمونے مارکیٹ اور یوٹیوب چینلوں پر یا ٹی وی پروگراموں کے ذریعے آ رہے ہیں، ان کی تردید کر رہا ہے، جن کے چکر میں آ کر آج بہت سارے اہل حدیث عوام منہج سلف سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔
مگر جب آپ نے ڈاکٹر صاحب کو ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جنہوں نے علماء سے علم حاصل نہیں کیا ہے تو یہ بات قابل تعجب تھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے علم علماء سے حاصل کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب معروف طالب علم ہیں۔ یہ جدہ میں مشائخ اور طلبہ جانتے ہیں، نیز ڈاکٹر صاحب کے دروس کے بارے میں علماء جانتے ہیں جن علماء نے ڈاکٹر صاحب کو تزکیہ دیا ہے، وہ شیخ عبید الجابری رحمہ اللہ اور شیخ فؤاد بن سعود العمری حفظہ اللہ ہیں۔ 23 جمادی الاولیٰ 1441 بروز ہفتہ میں نے شیخ فؤاد بن سعود العمری حفظہ اللہ سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور ڈاکٹر صاحب کے تعلق سے بعض لوگ جو شکوک پیدا کرتے ہیں اس کے تعلق سے پوچھا تو شیخ نے کہا کہ ایسوں کی طرف دھیان نہ دیں اور ان کے لیے یعنی ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیہ کلمات بھی دیے۔ افسوس اس بات پر ہوا کہ آپ کی بات اور عوام الناس کی بات میں فرق ہے۔ علماء اور طلاب علم عوام الناس سے اس طرح بھی الگ ہوتے ہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں پر نہ جا کر کسی بات کو کہنے سے پہلے اس مسئلے کی حقیقت اور گہرائی تک جاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جو ان کے کندھوں پر ہے، ایک تو اللہ کے سامنے جواب دہی کے تعلق سے اور دوسرا لوگوں کی صحیح رہنمائی کے تعلق سے۔ کسی کے تعلق سے کوئی بات کہنے سے پہلے یا کسی کے اوپر کچھ حکم لگانے سے پہلے اس بات کی اچھی طرح تحقیق ہمیں کر لینی چاہیے کہ کیا حقیقت میں اس نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں، اور اگر کہی بھی ہے تو کس تناظر میں کہی ہے، اور اس قضیے کی پوری حقیقت کیا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نا انصافی کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ شیخ محترم حفظکم اللہ وبارک فیکم، مندرجہ ذیل میں چند نکات پیش کر رہا ہوں جو آپ کی ویڈیو اور آڈیو کلپ کی روشنی میں رکھ رہا ہوں، اس امید سے کہ آپ ان حقائق کو جاننے کے بعد اس پر نظر ثانی ضرور کریں گے اور حق کا دفاع کریں گے۔ پہلی بات، بارک اللہ فیکم، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یا فرقے ہیں جو اہل سنت یا سلفی نہیں ہیں مگر وہ سلفیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی ہدف یا ٹارگٹ ہے جو اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ کسی سلفی عالم سے نہیں جڑیں گے۔ پھر آپ نے ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش صاحب کو ان جیسے لوگوں میں شامل کرتے ہوئے کہا کہ وہ سلفی نہیں ہے۔ آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ بعض ایسی جماعتیں ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ سروریہ وغیرہ، وہ سلفی علماء کے ساتھ جڑتے ہیں یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، مگر اس سے ان کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ یہ کہ وہ علم کے راستے مسلمان حکمرانوں کے خلاف نوجوانوں کو اکساتے ہیں اور ان میں اخوانیت اور خارجیت کا زہر گھولتے ہیں۔ مگر یہ بات ڈاکٹر صاحب پر صادق نہیں آتی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا منہج بحمداللہ بالکل واضح ہے اور عقیدے کی جو بھی کتابیں انہوں نے پڑھائی ہیں اور جن علماء کے اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں وہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے جو دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کے دروس سے زیادہ دوسرے مشائخ کے دروس جو عربی میں سنے ہیں، میں نے ان میں کوئی منہجی فرق محسوس نہیں کیا، جس سے مجھے یقین ہو گیا، اور یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اردو زبان میں آج سلفی منہج کی ترجمانی علماء کی کتابوں کو پڑھا کر اتنی وضاحت اور کثرت سے جن کی ریکارڈنگ موجود ہے، میرے نزدیک ڈاکٹر صاحب سے زیادہ کسی نے نہیں کی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں ایک وضاحت کر دوں تمام لوگوں کے لیے کہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ میں نے جو پایا ہے، ہو سکتا ہے کسی عالم نے کیا ہو، ان سے بھی زیادہ کیا ہو، لیکن جو میں نے پایا ہے وہ میں نے بیان کیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ آگے میں نے لکھا خط میں، تو کس بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سلفی نہیں ہیں؟ آپ نے کس بنیاد پر انہیں سلفیت سے خارج کر دیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہوگی، اگر ہے تو ہمیں بھی اس سے آگاہ کریں، کیونکہ علماء تو ہمیشہ دلیل کی روشنی میں باتیں کرتے ہیں، اور جو باتیں بغیر دلیل کے ہوں وہ شکوک اور اوہام ہوتے ہیں، اور اس مسئلے میں علماء یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جس چیز کا ثبوت یقینی ہو اس کا خاتمہ بھی صرف یقین سے ہوتا ہے، محض شک اور وہم کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی سلفیت کی گواہی علماء نے دی ہے جو انہیں عرصہ دراز سے جانتے ہیں، اس لیے آپ سے دلیل اور مزید وضاحت کی گزارش ہے۔ دوسری بات، کیا اہل سنت سلفی علماء اتنے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی علمی حیثیت کا اندازہ کیے بغیر انہیں تزکیہ دے دیں گے کہ وہ اس علم سے اللہ کی راہ میں دعوت دینے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا آپ کی باتوں سے ان سلفی علماء پر تہمت نہیں لازم آتی جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو تزکیہ دیا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے تزکیہ دینے میں عجلت سے کام لیتے ہیں؟
جبکہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو لمبے عرصے سے جانتے ہیں اور اسی بنیاد پر انہوں نے ان کو تزکیہ دیا ہے۔ اگر ایسا ہی مان لیا جائے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کسی عالم کی تزکیے کا کوئی معنی یا اہمیت باقی رہے گی؟ یعنی آپ کا کہنا کہ لوگ جاتے ہیں اور علماء سے 2 سال 4 سال بیٹھتے ہیں اور تزکیہ لے لیتے ہیں، یعنی تزکیہ لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، تو پھر کس کا تزکیہ قابل اعتماد ہوگا؟ تیسری بات، جس شخص سے خیر ظاہر ہوتا ہے اس کی نیتوں کو متہم کرنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا اپنا کوئی مقصد ہے، اپنا متعین کوئی ہدف اور ٹارگٹ ہے جسے پورا کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد آپ نے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا ہے، آپ نے ان کی نیت پر تہمت لگائی ہے، جبکہ علماء اس معاملے میں یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ نیتوں کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتے ہیں اور ظاہری غلطیوں کی نشاندہی ثبوتوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور دلائل کی روشنی میں ان کا رد کیا جاتا ہے۔ ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے تھے کہ آپ دلائل کی روشنی میں باتیں کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کا رد کرنے سے پہلے ان کی غلطیوں کے ثبوت پیش کریں گے، جیسا کہ سلفی علماء کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ چوتھی بات، کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں خود سنی ہیں؟ کیونکہ آپ نے ان کی جو بھی غلطیاں بیان کی ہیں یا ان کے خلاف باتیں کی ہیں، کسی ایک بات کا ثبوت یا حوالہ ان کے کسی درس یا آڈیو سے نہیں دیا ہے۔ کیا بغیر ثبوتوں کے صرف سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی عالم یا طالب علم کا رد کرنا درست ہے؟ اور کیا یہ منہج سلف میں سے ہے؟ آپ سے اس مسئلے میں وضاحت کی گزارش ہے۔ پانچویں بات، کیا اس آیت کریمہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کیا اس کی روشنی میں صرف لوگوں کی سنی سنائی باتیں مان کر کسی سلفی عالم یا طالب علم کے خلاف باتیں کرنا بلکہ ان کے موقف اور منہج کے برعکس باتیں کر کے تہمتیں لگانا، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر اس طریقہ کو اپنایا جائے تو کیا سلفی علماء یا طلاب علم محفوظ رہیں گے؟ کیونکہ جب بھی جس کا دل چاہے گا کسی کے خلاف بغیر ثبوتوں کے تہمتیں لگا کر اسے سلفیت سے خارج کر دے گا۔ شیخ محترم، میں پوچھتا ہوں کہ کس بنیاد پر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سلفیت سے خارج کر دیا؟ آپ تو ان اصولوں کو جانتے ہوں گے جس کی مخالفت کرنے سے کوئی شخص اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے، سلفیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کون سے اصول کی مخالفت کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ سلفی نہیں ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ نے صرف اپنے گمان پر یہ باتیں کی ہیں یا سنی سنائی باتوں کو سن کر یہ کہہ دیا ہے؟ اس کا جواب شاید صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔